ہے مختصراً، لیکن آپ اس گفتگو کو سمجھیں اور اس پروگرام کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس پروگرام کو منعقد کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے۔ جیسے میں نے ابھی ابتدا میں عرض کی تھی کہ علماء کرام وہ ہیں جو ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا اللہ رب العالمین نے اس کا سلسلہ رکھا ہے اور اس سلسلے کے لیے ثناخواں احباب موجود ہیں، لیکن در حقیقت دین کہاں سے ملے گا؟ وہ ان علماء سے ملے گا۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھیں اور جو بھی گفتگو کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنیں۔ اور میں بارہا آپ سے یہ عرض کرتا رہا ہوں دیگر پروگرامز میں بھی کہ جو بھی عالم دین آئے اپنی گفتگو کرے، اپنے خیال کا اظہار کرے تو ان کو سنیں اور ان کو ذہنوں میں بٹھائیں، اس لیے کہ اصل مقصد محفل کے انعقاد کا یہی ہے کہ دین سیکھنا ہے، دین جو ہے وہ سکھانا ہے۔ وگرنہ محفل میلاد آپ گھر میں بھی بیٹھ کر کر لیں گے تو محفل میلاد ہو جائے گی، اللہ کے رسول کو وہ بھی پسند ہے، لیکن در حقیقت اس محفل کے انعقاد کا مقصد کیا ہے؟ وہ علم دین سے آپ کو جو ہے وہ آشنا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی آمد کو قبول و منظور فرمائے۔ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں، اس اخلاص کے ساتھ بیٹھیں کہ یقیناً جیسے کہ حضرت علامہ مصطفیٰ صاحب فرما رہے تھے، غلام مصطفیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر 50 بندوں میں سے ایک بندہ بھی سیکھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انجمن خاکسار مدینہ کے نوجوانوں کا اس طرح کی محفل کے انعقاد کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آج ایک ہے، کل 2 ہوں گے، پھر 3 ہوں گے، اور پھر وہ چین چل پڑے گی اور لڑی چل پڑے گی۔ پھر اگر کوئی مسلمانوں کے مقابلے میں کافر یہود و ہنود کسی بھی ملک میں بیٹھ کر کہیں قرآن کی گستاخی کرے گا، کہیں رسول اللہ کی گستاخی کرے گا، تو اس کے جواب میں پاکستان کی سرزمین پر بیٹھنے والا ایک ایک بچہ اس کو یہ جواب دے گا، اگر تم گستاخی کرو گے تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہم شہر کراچی سے اتنے علماء تیار کریں گے۔ اتنے حافظ قرآن تیار کریں گے، پتہ چل جائے کہ ہم یہاں پر ان کی گستاخی کا جواب کسی اپنے مسلمان بھائی کی دکان خراب کر کے، کسی کی گاڑی جلا کر نہ دیں۔ ہمیں اپنی نسلوں کو کیا بتانا ہے؟ ہمیں اپنی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ اور رسول کے دین پر کبھی انگلی اٹھائے، کبھی حرف اٹھائے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ دین کی بقا کے لیے گھر سے نکل پڑو، دین کی سلامتی کے لیے کیا کرو؟ اپنے آپ کو پیش کر دو۔ آپ کو یاد ہوگا اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا ایک ایسا ملک جہاں جسے فلسطین کہا جاتا ہے، اس فلسطین کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ فلسطین میں جو حال اس وقت ہو رہا ہے وہ ہمارے سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور جہاں 56-57 ممالک، مسلمان ممالک، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ہمارا ایک ملک پاکستان ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران اسی کا حصہ بن کر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے لیے بولیں تو پھر دکان تو بند ہو جائے گی نا۔ در حقیقت ایمان کہاں ہے؟ جذبہ کہاں ہے؟ اگر ایمان اور جذبہ اور طاقت قوت دیکھنی ہے تو فلسطین کے بچے کو دیکھا جائے کہ ہر بچہ شیر خدا نظر آ رہا ہے، ہر بچہ شیر نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب وہاں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں جب پوچھا، جب وہاں پر امداد لے کر گئے اور وہاں جب ان سے کہا کہ یہ ہم آپ کے لیے خردونوش کا سامان لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں جی رہے کہ ہم کھانے کے لیے زندہ رہیں، بلکہ ہمارا مقصد ہے القدس لنا، ہمارا مقصد ہے بیت المقدس کی حفاظت کرنا، مسجد اقصی کی حفاظت کرنا۔ آج ہم نے اپنی نسل کو کیا دیا؟ آج ہم نے اپنی نسل کو دنیا کی خرافات میں مست کر دیا، لیکن دین کے لیے کبھی کسی کو تیار نہیں کیا۔ آج وقت ہے اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو دین سکھانے کا، دین گھر گھر پہنچانے کا۔ اور اگر آج یہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر رسول اللہ کے نام پر کھانے والوں سنیوں، غوث اعظم کی 11ویں منانے والے سنیوں، یقین جانو میدان محشر اللہ رب العالمین جب پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اتنی بڑی بڑی محافل کا انعقاد کیا تھا، تمہاری ان محافل سے کتنے لوگ دین کے لیے تیار ہوئے تھے؟ تو کون جواب دے گا؟ کیا ہیں ہم اس لیے تیار کہ ہم تیاری کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنی محافل کو یہ رنگ دیا ہے کہ ہم اپنی نسل کو اس حوالے سے تیار کریں، دین کے لیے تیار کریں، علماء کے لیے تیار کریں؟ آج علماء سے دور کیا جا رہا ہے،
آج علماء دین سے دور کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے یار جمعے میں ہمارا حال یہ ہے کہ جمعے میں ہمارا حال ہوتا ہے کہ امام صاحب کب تقریر ختم کریں گے، کب وقت پورا ہوگا، 5 منٹ اوپر ہو جائے تو گھڑیاں دیکھنے لگ جاتے ہیں. یہ وہ ساری باتیں جو آپ علماء سے سنتے ہیں، لیکن در حقیقت توجہ دلانے کی ضرورت ہے اس چیز کی طرف کہ ہمارا حال کیا ہے. ہم اپنے حال سے خود ہی باخبر ہیں کہ ہم کس دہانے پر کھڑے ہیں. یقین جانیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہم مناتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، حضور کی آمد ہوئی ہے، لیکن حضور کی آمد صرف ہی ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ حضور کی آمد کے ساتھ حضور جو لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں اس کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے پیر بنا کر پیش کیا، بہت بڑے پیر غوث اعظم دستگیر، وقت کے بہت بڑے عالم دین، وقت کے بہت بڑے شیخ الحدیث، اور جتنے بڑے عالم دین تھے آپ کو معلوم ہوگا، استاد صاحب موجود ہیں، تشریف فرما ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس وقت جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہونے والے جو فوجی تھے وہ حضور غوث اعظم کی تربیت یافتہ تھے، آپ کے مدرسے کی تربیت یافتہ تھے، اسی لیے ان کے جذبے ایسے تھے کہ بیت المقدس فتح ہوا. آج ہم اگر ہمارے محلے کی مسجد کا مسئلہ ہو جائے تو تب ہماری نسلوں کو معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں، تو ہم آگے کیسے جائیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم فلسطین پہنچ تو نہیں سکتے، پھر ہم کریں کیا؟ میں کہتا ہوں جو کر سکتے ہو وہ تو کرو. وہ کیا کر سکتے ہو کہ آج ہم یہ تہیہ کر سکتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں؟ بولیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر، ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. میں کہتا ہوں کہ کوک پینے سے تو مر جاؤ گے لیکن نہیں پیو گے تو نہیں مرو گے. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ جا کر کہ کوک، پیپسی، کولڈ ڈرنک کوئی بھی ہے وہ فائدہ مند ہے نقصان دہ ہے؟ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ یہی کہے گا کہ یہ نقصان دہ. تو پتہ یہ چلا کہ پینے سے تو مرے گا بندہ، مرے گا، ساتھ مرے گا، لیکن اپنے ساتھ ایک لیول لے کر جائے گا کہ یہ یہود و انوس کا ساتھ دینے والا تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا نام لینے والا، حضور غوث اعظم کا نام لینے والا، ولیوں سے نسبت رکھنے والا، صوفیاء سے، علماء سے نسبت رکھنے والا شخص کبھی بھی اپنے نبی سے غداری نہیں کرے گا، نبی کے دین سے غداری نہیں کرے گا، کبھی مسلمان کو تکلیف نہیں دے گا. آج فلسطینی کس مصیبت، کس تکلیف میں ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے اوپر جون تک نہیں رنگتی. المختصر یہ کہ آج کی یہ محفل میں خراج تحسین اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں آج کے ان نوجوانوں کو کہ جنہوں نے آج کی محفل کے ذریعے علماء کو اسٹیج کی زینت بنا کر در حقیقت یہ پیغام دینا چاہا کہ امت مسلمہ کی یونٹی اور یکجہتی یہ ضروری ہے. اور دوسرا پیغام یہ کہ ہمارے اسٹیجوں کی زینت یہ علماء ہیں، ان سے علم دین سیکھنا ہے، جب جب موقع ملے ان سے ہم نے علم دین سیکھنا ہے. اور میں اس بات پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ ان کو یہ توجہ دلاتا ہوں اس طرف کہ اللہ رب العالمین نے یہ توفیق بخشی کہ 30 روزہ محفل میلاد کا انعقاد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی محفل 11ویں شریف کا جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ لیکن ان تمام محافل کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور آج کی اس محفل پاک کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ترازو میں کون سی چیز وزنی نظر آئے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ساری چیزیں غلط تھیں، لیکن در حقیقت توجہ دلانا مقصود یہ ہے کہ جہاں آپ کو اللہ رب العالمین نے محافل میلاد کے لیے انتخاب کیا، جہاں محافل 11ویں شریف کے لیے انتخاب کیا، وہاں پر یہ اللہ رب العالمین کا آپ کو چن لینا ایسی چیز کے لیے کہ جہاں پر دین کی بقا اور دین کی سلامتی اور دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جو ہے وہ محفل کا انعقاد کیا جائے. تو میں آپ کو یہ توجہ دلاؤں کہ اس سلسلے کو یہاں پر روکے نہیں، بلکہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کا ہاتھ تھام لیا ہے، آپ کو ان لوگوں میں چن لیا ہے، ان لوگوں میں منتخب فرما لیا ہے، تو یقین جانیے اللہ آپ سے دین کا کام لینا چاہتا ہے. اور اگر اللہ آپ سے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو دین کا کام کس انداز میں کیا جائے؟ علماء سے پوچھیں، علماء کے ساتھ شانہ بشانہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہو، پھر دیکھیں کہ دین انشاءاللہ العزیز آج دین پر کوئی بھی آنچ آئے، کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر ان نسلوں میں ہی وہ لوگ ہوں گے جو شانہ بشانہ علماء کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے.
میں مختصراً اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں آخر میں انجمن خاکسار مدینہ کے تمام اراکین کو، بالخصوص وہ نوجوان جنہوں نے مجھ ناچیز سے مشاورت کی اور مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس اسٹیج کو سنبھالوں۔ یہ میری کیا اوقات ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ علماء کی خدمت کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور اسی لیے میں نے یہ حامی بھری بخدا میرے مشفق، میرے مربی حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی غلام جیلانی اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بہت درویش صفت انسان آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ میں آپ کے اور حضرت کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، میں صرف اور صرف ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ جب میں حضرت کے پاس کل حاضر ہوا ہوں تو حضرت نے اس محفل کے انعقاد پر خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اپنی حاضری کا ثبوت دیں ذرا، اور بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ در حقیقت ان محافل کے انعقاد کی ضرورت ہے، جیسے میں پچھلی ساری گفتگو کو آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز انجمن خاکسار مدینہ کے نوجوان ہی نہیں بلکہ وہ دیگر تنظیمات کہ جنہوں نے پورے شاہ فیصل ٹاؤن میں مختلف مقامات پر محافل میلاد کا انعقاد کیا، محافل 11ویں شریف کا انعقاد کیا، اور ابھی بھی جاری و ساری ہیں، آئیں شانہ بشانہ علماء کے ساتھ ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز انہی نوجوانوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن میں کوئی غازی ممتاز حسین قادری ہوا کرتے ہیں، انہی نوجوانوں میں کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں عامر چیمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہی نوجوانوں میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں غازی علم الدین شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور انہی نوجوانوں میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جنہیں علماء ذی احتشام کی صفوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس خلوص کو، آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس طرح کی محافل کا انعقاد کرنے کی، ہمہ وقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان محافل کے ذریعے